اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھیں گے. جن حضرات نے اس کی نیت کی ہے اللہ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، رمضان کے آخری عشرہ میں جو اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر 10 دن یا 2 دن اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب مسجد کے اندر آتا ہے کان کا حجتین و عمرتین، اللہ اسے 2 حج 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنا اجر ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اعتکاف کرنے والے کا ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر جو ایک دن مسجد میں بسر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ بینہ و بین الناس 3 خندق، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں فاصلہ کر دیتا ہے. اور ایک خندق جتنی ہے ابعد مما بین الخافقین، زمین و آسمان ہے، مشرق اور مغرب ہے ایک خندق. تو اللہ کی خاطر اعتکاف میں ایک دن بیٹھنے والے کا اتنا بڑا اجر ہے. اور جو 10 دن بیٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے، پہلا ثواب اس کو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. دوسرا ثواب اس کو یہ ہوتا ہے اطراف کے اندر جو بھی جنازہ ہوتا ہے پڑھنے والے جنازہ پڑھتے ہیں، اور جنازہ پڑھنے والے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے رات اجر و ثواب ہے اور پہاڑ کے برابر ایک اجر و ثواب ہے. اور یہ اعتکاف میں بیٹا مجبوری کی بنا پر نہ جا سکا تو ایک خندق اس کو روزانہ ثواب ہوتا رہتا ہے. ایک پہاڑ سونپ گئے نیکیوں کا اسے ثواب ہوتا ہے. دوسرا تیسرا جو ہے اجر و ثواب لیلۃ القدر کی رات اللہ سے نصیب فرماتا ہے. لیکن شرائط کے ساتھ ہو. ہمارے نوجوان بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو مسجد کی حرمت کا خیال نہیں، عزت کا خیال نہیں. اللہ کی چوکھٹ پر تم بیٹھے ہو تو خوف خدا کا ہونا چاہیے نا کہ کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے اللہ مجھے ناراض ہو جائے. اس میں نہ باتیں کرنی ہے کھل کے اونچی آواز سے خوف خدا میں رہنا چاہیے. 9 دن ہے یا 10 دن ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے یہ ایام جو ہے زندگی میں اہم ترین ایام ہے. کیا معلومات کی کوشش کا اعلان ہو. رب سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.